بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرائے گوبی میں چنگیز خان اپنے محل نما خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چاروں بیٹے جوچی، چوغتائی، اوغدائی اور طولوئی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک اسی خیمے میں چنگیز خان کے بہترین جرنیل صوبدائی خان، جبی نویان اور چارمغان داخل ہوئے۔ چنگیز خان کے سامنے اس کے بیٹوں کے روبرو بیٹھ گئے تھے۔ ان تینوں سالاروں کے آنے کے بعد اور بہت سے سالار بھی خیمے میں داخل ہوئے اور دائیں بائیں لگی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تب چنگیز خان بولا اور اپنے ان سارے سالاروں اور بیٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے سالاروں اور میرے بیٹوں، نیلا جاویدانی آسمان گواہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو آج ایک انتہائی اہم مسئلہ حل کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ تم لوگ جانتے ہوگے کہ ماضی قریب میں بغداد کے خلیفہ کے علاوہ اور بہت سے حکمرانوں کے قاصد میرے پاس آتے رہے ہیں اور مجھے اس بات کی اطلاع دیتے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے بڑی قوت، بڑی طاقت اور اعلیٰ پائی کی عسکری فوقیت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی تنبیہ دی تھی کہ آس پاس کے سارے علاقوں اور ریاستوں کو اپنا زیر اور مغلوب کرنے کے بعد خوارزم شاہ کسی نہ کسی روز مغلوں پر حملہ آور ہوگا، لہٰذا منگولوں کو چاہیے کہ پہلے ہی علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی طاقت اور قوت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں۔ لیکن میں نے اس پر عمل نہیں کیا، کسی بھی قاصد کی ترغیب کو زیر غور نہیں لایا۔ اب مزید قاصد بغداد کے خلیفہ کی طرف سے گزشتہ دن میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے پھر مجھے ترغیب دی ہے کہ علاء الدین خوارزم شاہ ایسی قوت حاصل کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت صحرائے گوبی کا رخ کر کے ہماری تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ خلیفہ بغداد کے قاصدوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی شمالی سرحدیں ہماری جنوبی سرحدوں کے ساتھ آ ملی ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک اس علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنی سلطنت کو بڑی تیزی سے پھیلایا ہے۔ اپنے مرکزی شہر سے نکل کر اس علاء الدین خوارزم شاہ نے تبریز اور تالقان کو زیر کیا، ازفر اور سجستان کو مغلوب کیا، پھر اس کی طاقت اور قوت ایسی پھیلی کہ اس نے مکران، کرمان تک کی سرزمینوں کو رون ڈالا۔ اس کے بعد ماوران نہر کو اس نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بھی یہ سلطان چین سے نہیں بیٹھا، بلکہ یہ غزنی فیروز کو شاش، فرغانہ، عثمان اور کاشان شہروں پر حملہ آور ہوا۔ ہر شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ سنو میرے ذی عزت سالارو، خلیفہ بغداد کے قاصدوں نے مجھے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی شمالی سرحدیں چینی ترکستان تک اور جنوب میں سلطنت قلات تک پھیل چکی ہیں۔ بڑے بڑے اور تجارت کے مرکز شہر اس کی سلطنت میں شامل ہو چکے ہیں۔ جو بھی قاصد میری طرف آتے ہیں وہ سلطان علاء الدین کی بہادری، اس کی جرأت مندی، اس کی دلیری اور اس کی نڈر ہونے کی تعریف کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ ایسے دلیر اور جرأت مند سلطان کے ساتھ ٹکرایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے تجارتی لین دین کر کے اس کا قرب حاصل کیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں کبھی ہمارے اور اس کے درمیان ٹکراؤ نہ ہو۔ تجارت کی ابتدا کرنے سے پہلے میں ایک وفد سلطان خوارزم شاہ کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی خدمت میں کچھ تحائف بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے اس کا رد عمل دیکھ لیا جائے۔ تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ چنگیز خان کے سالاروں اور اس کے بیٹوں نے چنگیز خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا یہ طے پایا کہ ایک خیر سگالی وفد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ اس سے میل جول ہو اور دونوں سلطنتوں کے تعلقات بہتر بنا کر امن و آشتی کو فروغ دیا جائے۔ اسی فیصلے کے تحت چنگیز خان نے چند ایلچی علاء الدین خوارزم شاہ کی خدمت میں ایک خط دے کر روانہ کیے۔ یہ ایلچی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنگیز خان کا خط انہوں نے سلطان کو پیش کیا۔ چنگیز خان نے سلطان کے نام خط میں لکھا تھا، میں نے اس قدر وسیع ممالک فتح کر لیے، میرے زیر فرمان اس قدر جنگجو قبائل ہیں کہ اب مجھے دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کی آرزو اور تمنا نہیں ہے۔ اس طرح تم بھی بہت سے ملکوں پر قابض اور متصرف ہو اور بڑے بادشاہ ہو۔ مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں محبت اور دوستی کا عہد کریں تاکہ ہر ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن رہے اور صلح اور فلاح خلائق میں اطمینان کے ساتھ مصروف ہو جائیں۔ اس خط میں چنگیز خان نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں تم کو اپنے بیٹی کی طرح عزیز سمجھوں گا۔ اس خط کو پڑھ کر سلطان خوارزم شاہ نے بظاہر چنگیز خان کے سفیروں کی بڑی خاطر و مدارت کی اور دوستی کا عہد نامہ بھی لکھ دیا، مگر خط کے اس آخری لفظ یعنی بیٹے والے فکرے کو اس نے ناپسند کیا اور اپنی تحقیر سمجھا۔
تاہم دونوں ملکوں میں عہد نامہ ہو گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ جب یہ معاہدہ ہو چکا تو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے وفد کے اراکین کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب یہ لوگ سلطان علاء الدین کے سامنے گئے، سلطان نے چنگیز خان کے متعلق سوالات کیے، مثلا یہ کہ چنگیز خان کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، اس کی سلطنت کی حدود کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، چنگیز خان نے اب تک کون کون سی فتوحات حاصل کی ہیں، اور یہ کہ اس کی ملک کی اقتصادی حالت کیسی ہے۔ جب وفد کے ارکان نے سب سوالوں کے جواب سلطان کو تسلی بخش دیے، تب سلطان ایک بار پھر وفد کے ان ارکان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم لوگ مجھے چنگیز خان کی ذات اور اس کی زندگی سے متعلق بھی کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ اس پر ایک بولا، سلطان محترم، چنگیز خان کا اصل نام تموچن ہے، یہ چنگیز خان کیسے بنا اس کی تفصیل میں آپ سے بعد میں کہتا ہوں۔ چنگیز خان جب بچہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ مشرق اور مغرب کی طرف پھیلائے تو دونوں ہاتھ کی تلواروں کے سرے افق کے مشرق اور افق کے مغرب تک پہنچ گئے۔ یہ خواب اس نے اپنی ماں سے بیان کیا تو اس کی ماں کو یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا مشرق اور مغرب کے تمام لوگوں کو تنبیہ اور آگاہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں سے بڑی خونریزی ہوگی۔ چنگیز خان کی ماں نے اس کے خواب کی یہ تعبیر اس لیے کی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ جب اس کا بیٹا تموچن پیدا ہوا تو اس کے ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں بند تھی اور جب ان کو کھولا گیا تو ان دونوں ہاتھوں میں خون منجمد تھا۔ اس منجمد خون کو دیکھ کر اس وقت سب کی یہی رائے تھی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر خونریزی کا باعث بنے گا۔ سلطان محترم، چنگیز خان کے دربار میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص شامل ہوا۔ اس کا نام تیب تنگری تھا۔ یہ شخص بڑا قابل تعظیم اور ذی عزت تھا۔ ایک روز یہ تموچن یعنی چنگیز خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک سرخ آدمی کو جو سرخ لباس میں سرخ گھوڑے پر سوار تھا دیکھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تموچن سے جا کر کہہ دے کہ آج کے بعد اپنا نام تموچن سے تبدیل کر کے چنگیز خان رکھ لے، اس لیے کہ اس کائنات کے خالق و مالک کا یہی منشا ہے۔ اس نے تیب تنگری کی بات کو تسلیم کر لیا اور اپنا نام تموچن سے تبدیل کر کے چنگیز خان رکھ لیا۔ سلطان محترم، چنگیز خان خوب طویل القامت اور مضبوط جسم کا شخص ہے۔ وہ ہمیشہ لڑائی کے وقت صف اول میں نظر آتا ہے اور جس طرف حملہ آور ہوتا ہے دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی غیر معمولی فتوحات کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے بیٹے بھی اسی کی طرح سپاہیانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ نیز اس نے منگولوں کو آپس میں رکاوٹیں دور کر کے ایک قبیلے میں پرو کر رکھ دیا ہے۔ سلطان محترم، چنگیز خان نے 5 شادیاں کی ہیں اور اس کی 5 بیویاں مختلف قبائل اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح اس کے سسرالی قبائل بھی اس کو اپنا رشتہ دار سمجھ کر دل سے اس کی خیرخواہی میں مصروف رہتے ہیں۔ چنگیز خان منگولوں کی قوم میں بڑا عقل مند اور دور اندیش خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے منگولوں کی غیر معروف قوم ساری دنیا میں مشہور ہو گئی ہے۔ اس نے منگولوں کے لیے نہایت اچھے اور پختہ اصول ایجاد اور قائم کیے ہیں۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ منگولوں کی وحشی اور جاہل قوم کو کسی وقت بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر اپنی اور چنگیز خان کی تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ چنانچہ انہی خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے چنگیز خان نے ایک طرف منگولوں کو اتحاد اور اتفاق کی خوبیاں سمجھانے میں خاص توجہ سے کام لیا، دوسری طرف اس نے ایسے آئین و قوانین قائم کیے کہ منگولوں کی فوج کسی وقت بھی بیکار نہ رہے۔ چنانچہ اس نے ایک مجموعہ قوانین مرتب کیا جسے تعزیرات چنگیزی کہا جاتا ہے۔ اپنے اس تعزیرات چنگیزی پر چنگیز خان بڑی سختی سے عمل کرواتا ہے۔ اس ملاقات کے بعد سلطان علاء الدین نے چنگیز خان کے وفد کے ان اراکین کو واپس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے بعد بھی چند روز تک چنگیز خان کے وفد کے ان ارکان نے خوارزم میں ہی قیام رکھا اور مختلف معلومات اکٹھی کرتے رہے۔ ان کے اس قیام کے دوران خوارزم شہر میں یہ افواہیں اڑنے لگی کہ بظاہر یہ خیر سگالی وفد ہے، لیکن حقیقی طور پر چنگیز خان نے مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے اس وفد کو روانہ کیا ہے۔ بہرحال یہ وفد خوارزم سے رخصت ہوا اور رخصت کے وقت سلطان علاء الدین نے انہیں تحفے تحائف بھی عطا کیے۔ اس وفد کے ارکان جب صحرائے گوبی میں چنگیز خان کے سامنے گئے تو اس نے سلطان علاء الدین سے متعلق ویسی ہی معلومات حاصل کی جیسی سلطان علاء الدین نے چنگیز خان سے متعلق وفد کے ان ارکان سے حاصل کی تھی۔ اس موقع پر وفد کے ارکان میں سے ایک نے چنگیز خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان اعظم، خوارزم کا شہنشاہ علاء الدین بھی تمہاری طرح ایک خانہ بدوش قوم سے تعلق رکھتا ہے۔
اس کے آباء و اجداد سلجوق اعظم ملک شاہ کے غلام اور کاسہ بردار رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شہنشاہ علاء الدین ایک سچا ترک سپاہی ہے، عسکریت اس کی جبلت میں ہے، سیاسی نقطوں کی تہہ تک وہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال جہاں تک ہم نے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق اس کے بخل کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سفاک اور بڑا ستمگر بھی ہے، اور وقتی جذبے کی تسلی کے لیے اپنے ساتھیوں کو اکثر قتل بھی کروا دیتا ہے۔ کہتے ہیں خوارزم شاہ کو ملک گیری کی بھی بڑی ہوس ہے اور وہ خوشامد پسند بھی ہے۔ نمازی کے خطاب سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے درباری شاعر قصیدوں میں اسے سکندر ثانی کہتے ہیں۔ شہنشاہ خوارزم شاہ کے پاس اس وقت 4 لاکھ نمبر آزما فوج ہے، اس میں زیادہ تر خوارزمی شامل ہیں۔ دوسرے قبائل مثلا سلجوقی اور دیگر قبائل بھی اس کے لشکر میں شامل ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے جنگی ہاتھیوں کی قطار در قطار، مسلح جوانوں، اونٹوں اور غلاموں کی صفے در صفے اس کے ہم رکاب رہتی ہیں۔ سلطان علاء الدین کی سلطنت کی پشت پناہ اس کے 2 بڑے بڑے شہر ہیں جو دریاؤں کے کنارے آباد ہیں، مثلا بخارا جو اپنی مساجد اور مدرسوں کی وجہ سے دنیائے اسلام کا مرکز ہے، سمرقند جو اپنی بلند بالا دیواروں اور باغوں اور تفریح گاہوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بلخ، ہرات اور خراسان بھی سلطان علاء الدین کی سلطنت کے قلب خیال کیے جاتے ہیں۔ خان اعظم سلطان علاء الدین نے اپنی سلطنت کو اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے 4 حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ اگرچہ جلال الدین سب سے بڑا، سب سے دلیر، فہیم اور شجاع بیٹا ہے، ولی عہد کا حقدار بھی وہی ہے، لیکن اپنی والدہ اور چند سرداروں کے مشورے پر علاء الدین نے اپنے دوسرے بیٹے اضلاع کو اپنا ولی عہد مقرر کر رکھا ہے۔ خوارزم، خراسان اور مازندان کے صوبے ولی عہد اضلاع کی سرکردگی میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ غزنی اور وسط سندھ جلال الدین کو دیے گئے ہیں۔ چونکہ جلال الدین بڑا شجاع، بہادر، دلیر، عاقل اور فہیم ہے اور سلطان علاء الدین اسے اپنے پاس سے جدا نہیں کرتا، لہٰذا جن علاقوں کا جلال الدین کو حاکم مقرر کیا گیا ہے اس پر جلال الدین کی طرف سے ایک اور سردار ان علاقوں کی نگرانی کرتا ہے، جبکہ جلال الدین کو علاء الدین نے اپنے پاس خوارزم میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے تیسرے بیٹے غیاث الدین کو سلطان علاء الدین نے کرما اور مکران کے کچھ علاقے دے رکھے ہیں۔ چوتھے بیٹے رکن الدین کو سارے کوہستانی اضلاع کا حاکم مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اپنے 5ویں بیٹے آق سلطان کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنے پاس خوارزم میں ہی رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خوارزم سے ہو کر آنے والے وفد کا وہ کارکن تھوڑی دیر تک خاموش رہا، کچھ سوچا، اس کے بعد پھر بولا، خان اعظم، خوارزم شہر میں قیام کے دوران ہم نے چند عجیب و غریب باتیں بھی سنی ہیں۔ وہ یہ کہ لوگوں کا کہنا ہے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو چند بزرگوں کی بد دعائیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے مستقبل میں اس کا اگر کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو اسے یقیناً شکست ہوگی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے خلیفہ بغداد کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہی تو خلیفہ بغداد نے ایک مشہور و محترم بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی کو خوارزم شاہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے بغداد پر حملہ آور ہونے سے روکا جائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ اور پہنچے ہوئے ولی تھے، انہوں نے خوارزم شاہ کو بہت سمجھایا لیکن خوارزم شاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب شیخ شہاب الدین سہروردی نے وہاں سے ناکام جاتے ہوئے خوارزم شاہ کے حق میں بد دعا کی اور کہا، الہی اس خوارزم شاہ پر ظالموں کو مسلط کر دے۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے ایک روز اتفاقاً حالت بدمستی میں ایک بزرگ شیخ مجددین کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ اس کے حکم پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اگلے روز جب علاء الدین خوارزم شاہ کو ہوش آیا تو اپنی اس حرکت پر بڑا پشیمان ہوا اور خون بہا کے لیے ایک دوسرے بزرگ شیخ نجم الدین کی خدمت میں ایک رقم روانہ کی۔ اس بزرگ نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور خوارزم شاہ کے حق میں بد دعا کی۔ کہتے ہیں ان دونوں بزرگوں کی بد دعائیں خوارزم شاہ کے خلاف ضرور رنگ لا کر رہیں گی۔ چنگیز خان اپنے وفد کے اراکین کی اس اطلاع سے بے حد خوش ہوا، پھر انہیں انعام و اکرامات سے نوازا اور اپنے پاس سے رخصت کر دیا۔ بغداد کی خلافت کو چونکہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو کر بغداد کی خلافت کا خاتمہ کر سکتا ہے، چنانچہ جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور چنگیز خان کے درمیان تجارت کا معاہدہ ہوا تو یہ بات خلیفہ بغداد ناصر الدین کو بڑی ناگوار گزری، چنانچہ اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور چنگیز خان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو روکنے اور بگاڑنے کا عزم کر لیا تھا۔
یہ کام کرنے کے لیے خلیفہ بغداد نے ایک نرالا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے یہ کام کرنے کے لیے چنگیز خان کی طرف اپنا ایک قاصد بھجوانے کا ارادہ کیا۔ اس قاصد کو چنگیز خان کی طرف جانے کے لیے چونکہ خوارزم شاہ کی حدود میں سے گزرنا تھا، لہٰذا خلیفہ بغداد کے حکم سے قاصد کا سر منڈوا کر اس کے سر پر نو کے نشتر سے چنگیز خان کے نام پیغام لکھا گیا، اور سر پر لکھی اس تحریر میں سرما بھر دیا گیا تھا کہ وہ مٹنے نہ پائے۔ یہ قاصد اپنے سر پر لکھا ہوا عجیب و غریب پیغام دے کر بغداد سے چنگیز خان کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ خلیفہ بغداد کا یہ ایلچی چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سر منڈوا کر چنگیز خان کے سامنے پیش کیا تاکہ اس کے سر پر لکھے ہوئے پیغام کو چنگیز خان پڑھ سکے۔ اس پیغام میں چنگیز خان کو کہا گیا تھا کہ تم سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ کرو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس سلسلے میں تم مجھے اپنا ہمدرد پاؤ گے۔ یہ پیغام پڑھنے کے بعد چنگیز خان نے اس قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے پیغام کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، میں سلطان خوارزم شاہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ میں اس کے ساتھ صلح کا اور تجارتی لین دین کا معاہدہ کر چکا ہوں، اس لیے میں اپنے عہد کے خلاف سلطان خوارزم شاہ پر چڑھائی کرتے ہوئے اس سے جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح خلیفہ بغداد کا بیجا ہوا قاصد چنگیز خان کے ہاں سے ناکام اور نامراد لوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بدبختی اور بد نصیبی کچھ اس طرح شروع ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد چنگیز خان نے تقریباً 400 سوداگروں پر مشتمل ایک قافلہ خوارزم شاہ کی طرف روانہ کیا تاکہ سوداگر دونوں سلطنتوں میں مال و دولت کا لین دین کریں اور اس طرح دونوں اطراف کو اس سلسلے میں فائدہ اور نفع ہو۔ جب یہ تجارتی کاروان خوارزم شاہ کے سرحدی شہر اترار پہنچا تو اترار کے حاکم غائر خان، جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا ماموں بھی تھا، اس نے اس کاروان کو روک دیا۔ اس قافلے کے 400 اراکین کو روکنے کے بعد غائر خان نے انہیں زندان میں ڈال دیا۔ قافلے والے سوداگروں نے ہر چند غائر خان سے کہا کہ وہ سوداگر ہیں اور صرف تجارت کی غرض سے خوارزم کا رخ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس بے شمار قیمتی اشیاء اور دوسرا قیمتی سامان تھا جسے دیکھ کر غائر خان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، لہٰذا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس تجارتی کاروان کے سارے سامان پر قبضہ کر کے رہے گا۔ ان سارے اراکین کو زندان میں ڈالنے کے بعد حاکم اترار غائر خان نے ایک سفیر اپنے بانجے سلطان علاء الدین کی خدمت میں روانہ کیا تھا، اور اس سفیر کے ذریعے غائر خان نے سلطان علاء الدین کو کہلا بھیجا تھا، چنگیز خان کی طرف سے کچھ جاسوس سوداگروں اور سفیروں کے بیس میں آئے ہیں، میں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، ان کی نسبت آپ کا کیا حکم ہے؟ غائر خان کا یہ پیغام ملتے ہی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے بغیر سوچے سمجھے ان سب کے قتل کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب غائر خان کا سفیر واپس اترار پہنچا تو سلطان علاء الدین کے فیصلے سے غائر خان کو آگاہ کیا۔ غائر خان نے ان سارے کے سارے 400 سوداگروں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کے قیمتی مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ ان قافلے والوں کے قتل کے دوسرے روز جبکہ اترار کا حاکم غائر خان شہر کے صدر دروازے کے پاس روزمرہ کے احکامات جاری کر رہا تھا، حور خان کا ماموں اور اترار شہر کے قلعے کا کماندار برہان الدین آیا اور غائر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، غائر خان، مجھے تھوڑا سا وقت دو، علیحدگی میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر غائر خان نے تھوڑی دیر کے لیے تشویشناک سے انداز میں برہان الدین کی طرف دیکھا، پھر اس کے ساتھ بولیا۔ برہان الدین اسے ایک طرف لے گیا، پھر تنبیہ کرنے کے انداز میں کہنے لگا، برہان الدین، جس روز تو نے چنگیز خان کے قافلے کے 400 سوداگروں کو یہاں لا کر اپنے سفیر سلطان علاء الدین کی خدمت میں ان کے متعلق احکامات حاصل کرنے کے لیے بھیجے تھے، اس وقت ہی میں نے تم سے کہا تھا کہ قافلے کے ان 400 سواروں کو خوارزم جانے دو، اس لیے کہ وہ جاسوس نہیں بلکہ سوداگر ہیں۔ غائر خان، تو نے میری ایک بات نہیں مانی، تجھے چاہیے تو یہ تھا تو ان کی خوب عزت افزائی کرتا تاکہ ہماری سلطنت اور چنگیز خان کی سلطنت کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھتے اور دونوں مملکتوں کے درمیان شاندی اور امن و امان کو مزید تقویت ملتی، لیکن تو نے جو کام کیا ہے اس کی بنا پر میں یہ پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ تو نے 400 سوداگروں کو قتل کر کے اپنے ان علاقوں کو خونریزی اور خون میں ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ غائر خان، میں تمہارے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ جب چنگیز خان کو اپنے 400 سوداگروں کے قتل کی خبر ملے گی تو یاد رکھنا وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان علاقوں کا رخ کرے گا اور ایسی خونریزی، ایسی تاراجی اور ایسی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے گا جو اس سے پہلے شاید ہی ان علاقوں میں کھیلا گیا ہو۔ اس پر غائر خان کہنے لگا، چنگیز خان ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے بانجے علاء الدین خوارزم شاہ کے پاس اس وقت 4 لاکھ تربیت یافتہ فوج ہے،
چنگیز خان نے اگر ہم پر حملہ آور ہونے کی حماقت کی تو یاد رکھنا ہم صحرائے گوبی میں اس کے مرکزی شہر قراقرم تک اس کا ایسا تعاقب کریں گے کہ چنگیز خان اپنی ابتدا اپنی انتہا تک بھول جائے گا۔ اس پر برہان الدین طنزیہ سی مسکراہٹ میں کہنے لگا، غیر خان، یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں، جب عمل کا وقت آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ بہرحال میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، جبکہ تم نے چنگیز خان کے سوداگروں کو قتل کر دیا ہے تو اس شہر کی فصیل اور اس کے دفاعی انتظامات کو مستحکم کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ ان قریب چنگیز خان اپنی لشکر کے ساتھ اس شہر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا۔